السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، جس کو اقامت کہتے ہیں، اقامت کیسی کہی جائے گی؟ حضرت شیخ نے اقامت سے متعلق اکہری اقامت کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اکہری اقامت کا عنوان ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ غنیۃ الطالبین مترجم اردو، صفحہ نمبر 54۔ ارمان صاحب کے ترجمہ میں اقامت کے کلمات دوہرے استعمال کیے گئے ہیں ترجمہ میں، جبکہ شمس بریلوی کے ترجمہ اور عربی مع ترجمہ میں اکہری اقامت ہی درج ہے، لہذا میں نے اکہری اقامت نقل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے 15 رکن، غور کیجئے گا، نماز کے 15 رکن کے عنوان سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اہم باتیں بیان فرمائی ہے۔ آپ کے گوش گدار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ سے تعلق ہے، اس خاص بات پہ آپ بھی خاص توجہ دیجیے۔ نماز کے 15 رکن: کھڑا ہونا، تکبیر تحریمہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط کسی شرعی عذر کے سوا ترک کر دی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے کسی رکن کو چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نماز کے 15 رکن میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ کو ترک کر دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات حضرت شیخ نے غنیۃ الطالبین مترجم اردو، صفحہ نمبر 54 اور 55 میں بیان کی ہے۔ علاوہ ایک عنوان قائم کیا ہے: نماز کی 25 شکلیں۔ نماز کی 25 شکلیں۔ نماز کی 25 حسب ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی رفع الیدین کرنا۔ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی رفع یدین کرنا۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی رفع الیدین کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے کہتے ہیں قرأت اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا آمین اونچی آواز سے کہی جائے گی۔ 25 شکلیں آپ مطالعہ کیجئے۔ ان چیزوں کو حضرت شیخ نے بیان کیا ہے۔ میں حضرت شیخ کے اس 25 شکل سے جن چیزوں کی طرف آپ کے توجہات کو مبذول کرانا مناسب سمجھتا ہوں، اس میں بطور خاص رفع الیدین کا تذکرہ ہے، اور اونچی آواز یعنی زور سے آمین کہنے کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ حضرت شیخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نام پر اپنی روزی روٹیاں چلاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت شیخ رفع الیدین کے قائل تھے، رفع الیدین کے کرنے والے تھے، اسی طریقے سے آمین زور سے کہنے والے تھے اور آمین زور سے کہلانے والے تھے۔ تو اگر ان سے رشتہ آپ کا جڑا ہوا ہے تو نماز میں رفع الیدین کرنے والے اور نماز میں زور سے آمین کہنے والے کو اب برا بھلا مت کہیے، ورنہ حضرت شیخ کے نام پر تو مرغ تو آپ کھاتے تناول فرماتے ہیں، لیکن حضرت شیخ کے بیانات سے آپ کا دور دور کا بھی واسطہ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ نماز سے متعلق نماز کے 15 رکن میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دیا ہے، اور جان بوجھ کے کوئی انسان سورۃ الفاتحہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی جو 25 شکلیں بتلائی گئی ہیں، اس میں بطور خاص ہے یہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد
رفع الیدین کا تذکرہ بھی ہے، اور اگر اونچی آواز سے قرأت ہو رہی ہو تو اس میں آمین زور سے بھی کہنی ہے۔ آہستہ قرأت کیجیے گا، آہستہ آمین کہیے گا، زور سے قرأت کیجیے گا تو زور سے آمین کہنا پڑے گی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، آمین زور سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھت اڑا دیجیے، اور آہستہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے کہیے۔ اس طرح کہیے کہ دو چار آدمی سن لے، اور مسجد میں ہر طرف اس قسم کی آواز آئے گی تو گونج پیدا ہو جائے گی۔ یہ حضرت شیخ نے بطور خاص آمین اونچی آواز سے کہی جائے، غنیۃ الطالبین مترجم اردو صفحہ نمبر 55۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔